حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا اور مسجد نبوی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے اور ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرا تو میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے میری طرف دیکھا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بڑی ناگوار لگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے میری طرف دیکھا بھی ہے اور اس کے باوجود بھی مجھے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب وہ آگے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی خلیفہ تھے، خلیفہ وقت تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، کیا اسلام میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے کہ سلام کا جواب نہ دیا جائے؟ یعنی حقیقت میں تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کو سلام کیا جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا جواب دے، اور میں نے جب سلام کیا ہے تو مجھے جواب نہیں ملا، تو کیا اسلام میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ معاجرہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ساری بات بتائی کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے اور میں نے ان کو سلام کہا، انہوں نے میری طرف دیکھا بھی لیکن اس کے باوجود بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کو اپنے پاس بلا کر یہ پوچھا کہ عثمان، آپ کے بارے میں یہ شکایت آئی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو سلام کیا تھا اور آپ نے ان کی طرف دیکھا بھی لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر قسم کھائی کہ واللہ میں نے آپ کو سلام کیا تھا اور آپ نے میری طرف دیکھا بھی تھا، اس کے باوجود آپ نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بات پر قسم کھائی کہ مجھے اس بات کا علم نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے یا نہیں۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد آیا اور ان کے ذہن میں وہ بات آئی کہ میرے پاس سے حضرت سعد گزرے تھے اور انہوں نے شاید مجھے سلام کیا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ دراصل میں نبی کریم علیہ السلام کے ایک فرمان کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کو بار بار دہرا رہا تھا، جس کی وجہ سے میری توجہ نہیں تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے سلام کیا ہے یا نہیں، اس وجہ سے میں ان کو جواب نہ دے سکا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک مرتبہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں موجود تھے اور آپ علیہ السلام ہمیں ایک دعا کے بارے میں تعلیم فرما رہے تھے اور دعا کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اسی دوران ایک دیہاتی شخص نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں آیا، تو نبی کریم علیہ السلام اس دیہاتی شخص کے ساتھ باتیں کرنے لگے، اور جب آپ نے اپنی بات مکمل کی تو وہ جو دعا کی بات چیت چل رہی تھی، دعا کے موضوع پر جو بات ہو رہی تھی، وہ شاید آپ کو یاد نہ رہا۔ دیہاتی کے ساتھ گفتگو ختم کرنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام مجلس سے اٹھے اور آپ اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ چلنے لگا آپ کے گھر کی طرف، اور نبی کریم علیہ السلام نے واپس موڑ کر مجھے نہیں دیکھا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے، اور وہ اپنے گھر کی طرف چلتے جا رہے تھے۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ذہن میں سوچا کہ نبی کریم علیہ السلام اگر گھر چلے گئے تو پھر آپ کو دوبارہ باہر بلانا آپ کے لیے تکلیف دہ ہوگا، تو آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے جاتے جاتے پیچھے سے جب نبی کریم علیہ السلام اپنے دروازے کے قریب پہنچے تو حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے زمین پر زور سے اپنا پاؤں مارا تاکہ آواز آئے، اور جب آواز پیدا ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے واپس مڑ کر دیکھا اور پوچھا کہ کیا ابو اسحاق ہے، یعنی یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی ابو سعد۔ تو انہوں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا چیز ہے، کس وجہ سے تم میرے پیچھے آئے ہو؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، واللہ اور تو کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم مجلس میں ایک دعا کے بارے میں بات کر رہے تھے اور درمیان میں ایک دیہاتی شخص آ گیا تھا، پھر آپ اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگے، اور جب اس کے ساتھ بات ختم ہوئی تو آپ وہاں سے مجلس سے باہر تشریف لے آئے، اور وہ جو دعا کے موضوع پر ہم بات کر رہے تھے وہ درمیان میں ہی رہ گئی۔
تو میں اس دعا کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ذُنُّون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ نون مچھلی کو کہتے ہیں اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کو ذُنُّون کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، جب وہ اپنی قوم سے اللہ کے حکم کے بغیر ان کو عذاب کی وعید سنا کر نکل پڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، اور جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کے اندر بہت ساری سواریاں تھیں، جس کی وجہ سے پانی میں کشتی ڈولنے لگی۔ تو وہاں جتنے بھی سوار تھے انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، اور جو بھی قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے گا ہم اس کو سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ ایک دو شخص ضائع ہو جائیں، لیکن تمام کشتی کے جو سوار ہیں ان کی وجہ سے، بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ نہ ڈوبیں۔ تو انہوں نے جب قرآن اندازی کی تو قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تھا، اور انہوں نے ان کو سمندر میں پھینک دیا اور مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل جائے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کے گوشت کو بھی نقصان نہ پہنچائے اور ان کی کسی ہڈی کو بھی نقصان نہ پہنچائے، ان کو صحیح سلامت اپنے اندر رکھے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، ایک بڑا عرصہ رہے، اور بعض اقوال کے مطابق 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں مچھلی کے پیٹ میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام اسی طرح زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوراک بھی دیتے رہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب ان کی دعا قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو باہر کی طرف اگل دیا، اور وہ ایک چٹیل میدان میں آ پڑے۔ تو یہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کو ذُنُّون کہتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت ذُنُّون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اس مصیبت سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تو پاک ہے، اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں، جس کی وجہ سے میں ایک مصیبت میں آن پڑا۔ اور یہ دعا وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس مصیبت سے نجات دی اور مچھلی کے پیٹ سے ان کو نکال دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مومن بندہ کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں یہ دعا پڑھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے ضرور نجات دیں گے۔